دیوبند علماء کا نام بڑا اچھی طرح یوز کرتے ہیں، اپنے مسجدوں میں عقیدہ لکھا رہے لڑی ملاتے ہیں، شاہ ولی اللہ کو بیچ میں لے کے آتے ہیں، تو یہ ان کے کیسے مطلب غیر مقلد؟ نہیں بھائی میرے بھائی، شاہ ولی اللہ عملاً تو حنفی تھے، کرتے تو وہی تھے جو حنفی کرتے ہیں کہ رفع دین نہیں کرتے تھے، سب کچھ انہیں کی طرح کرتے تھے، حالات ہی ایسے تھے۔ ان کے پوتے نے شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے یہ شروع کیا عمل، ورنہ شاہ ولی اللہ اور ان کے بیٹے نہیں کرتے تھے۔ فتنے کا اندیشہ تھا، سارا شہر خلاف تھا، رفع دین کون کرنے دیتا تھا؟ شاہ اسماعیل نے بھی شروع کیا، بڑی قیامت برپا ہوئی، ان کو تنویر العنان لکھنی پڑی۔ تو شاہ صاحب بظاہر حنفی تھے، مگر چونکہ عالم آدمی تھے، مجتہد تھے، مولانا عبداللہ لکھنوی بھی ایسے تھے، کتابوں میں مسئلے صاف کرتے گئے کہ یہ مسئلہ حنفیوں کا کمزور ہے، حدیث یہ بتاتی، کتابیں ان کی بہت اعلیٰ غیر مقلدین والی ہیں، مگر عمل نہیں کر سکے۔ عمل تو یہ حال ہے کہ انہی کے زمانہ میں مولانا محمد فاخر الہ آبادی وہ دہلی آئے، وہ علانیہ رفع دین کرتے تھے۔ اب انہوں نے رفع دین کیا تو جو مفتی تھے انہوں نے پکڑ لیا، مارنے لگے اس کو۔ شاہ ولی اللہ اس وقت مسجد میں نہیں تھے، انہوں نے کہا یار اپنے عالم کسی کو بلاؤ۔ شاہ صاحب کو بلایا گیا، جب شاہ صاحب نے بات سنی تو لوگوں کو سمجھایا کہ نہیں، انہوں نے جو کوئی کیا ٹھیک ہے، سنت کے مطابق ہے، بہت اعلیٰ۔ تو لوگ شاہ صاحب کا احترام کرتے تھے، مان گئے۔ تو بعد میں مولانا فاخر نے علیحدگی میں پوچھا کہ شاہ صاحب آپ نہیں کرتے؟ تو انہوں نے کہا میں کرتا ہوتا تو آپ کس کو، آج آپ کو کون بچاتا ہے؟ اس لیے حالات کی مجبوریاں ہوتی ہیں میرے بھائی، مسئلے سارے شاہ صاحب کو پتا تھا، کر نہیں سکے، بظاہر حنفی بنے رہے۔ اس لیے دیوبندی بھی سچے ہیں کہ وہ بظاہر تو حنفی تھے، اندر سے غیر مقلدی تھے، سب کتابیں حجت البالغہ مصفہ مصفہ بھر دی انہوں نے۔ بہت شکریہ بھائی آپ کے، بہت مہربانی، اللہ رحم فرمائے۔ مولانا ایک سوال ہمارے پاس آیا ہے اور بھائی نے شرط یہ لگائی ہے کہ ٹیلی فون بند کریں اور پھر میری بات کا جواب دیں، اس کا کیا کریں گے؟ کیا ہم نہیں کرنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر خیال کر رہا ہوں جی فرمائیے۔ سر میرا سوال یہ ہے کہ ہمارا یعنی اسلام میں کسی بھی مصلحت میں رہنا ضروری ہے، یعنی سنی شیعہ اور دیوبندی وہابی لازمی ہے رہنا؟ یعنی آپ کا سوال یہ ہے کہ کیا مسلمان کا کسی فرقے کے اندر شمولیت کے بغیر اسلام نامکمل رہتا ہے؟ جی جی اس طرح ہی سمجھ لیں۔ اور دوسرا یہ کہ اس سال کا فطرانہ کتنا ہے؟ ٹھیک ہے۔ پہلا سوال جو ہے اس کا جواب تو یہ ہے کہ ان مسلکوں میں سے کسی میں شامل ہونے کی ضرورت نہیں، نہ دین نے ان کا کوئی ذکر کیا، نہ یہ نام اللہ رسول نے رکھے، مسلم ہی ہم سارے، اس لیے مسلم ہی بن کر رہیں۔ آگے ذہن بے شک آپ کا شیعہ کا ہو، بریلوی کا، جو بھی آپ کی تحقیق ہے اس پر عمل کریں، کہلائیں سارے مسلم، ایک صف میں کھڑے ہوں، اکٹھے نمازیں پڑھیں، جنازے پڑھیں، رشتے ناطے کریں، بھائی بن کر رہیں، اختلاف کو اپنی جگہ پر رہیں، ان مسلکوں کا نام نہ لیا کریں۔ انہوں نے ہمیں پھوڑ رکھا، تفریق کی ہوئی ہے، مسلمان الگ الگ کیے ہوئے ہیں، مسجدوں کی پیشانیوں پر لکھ دیا گیا یہ فلاں فرقے کی مسجد ہے، قیامت آئی ہوئی، کوئی بچہ ان مسلکوں میں ہونے کی ضرورت نہیں۔ فطرانہ بس کتنا ہے؟ مسلم میں فطرانہ 50 روپے کم از کم، اصل میں 100 ہے، ٹھیک ہے اصل میں 100 ہے، کو غریب کے لیے 50 ہے۔ یہ پنجاب کے لیے یا سندھ کے لیے؟ بس جو غریب ہیں جہاں بھی ہے بیچارہ اگر وہ 50 ہی دے دے ٹھیک ہے۔ پہلے تو مولانا ملک کے اندر چاند پہ جھگڑا ہوتا تھا کہ کہاں عید ہے اور کہاں رمضان ہے، آج کل تو فطرانے پہ بڑا ہوگا کہ اگر پنجگور کے اندر آپ دیکھتے ہیں تو جہاں 15 روپے کی روٹی ہے تو وہاں تو 300 روپے فطرانہ بن جائے گا، اور جہاں آپ کے شہر کے اندر آٹا سستا ہے جیسے چک جمبرا کے اندر فلور ملوں کے تعاون سے 1 روپے میں روٹی بک۔ بات اصل میں میاں طاہر یہ ہے کہ فطرانہ دینے والے ہیں خود غریب، امیر لوگ تو دین سے ویسے ہی بے پرواہ ہو گئے، تھوڑے لوگ ہیں جو دیندار ہیں مرا میں سے، ان کو تو چاہیے نا کھجور جو ہے نا اس کے حساب سے دیں کہ 3.5 کلو یا جو ہے نا 1.25 کلو اس کھجور کا حساب لگائیں، وہ قیمت دیں، مگر غریبوں کے لیے نرم بھی بات ہونی چاہیے کہ یہ بس آدھا کلو جو ہے نا 1.25 کلو کے حساب سے دے دیں۔ کیا کریں غریبوں بیچاروں کو گناہ سے بچانا کہ وہ اتنا ہی دے سکتے ہیں تو دے دیں، کئی تو یہ بھی نہیں دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام جناب والا۔ جی ہلو جی بھائی سن رہے ہیں آپ کی بات، بولیے۔ یہ جو روزہ صبح رکھتے ہیں، اگر روزہ نہ رکھ سکیں کسی حالت کی وجہ سے تو گناہ تو نہیں ہے اس کا؟ حالت واضح کریں نا، اگر مثال طور پر انسانی قوت کی اطلاع ہو جائے تو پھر کوئی بات نہیں، احترام سے روزے کا کچھ نہیں بگڑتا، روزہ رکھیں۔ اچھا احترام ہو بھی جائے نا، روزہ رکھا تھا ہو گیا، پھر کیا خود شرارت کر کے جو ہے نا منی کا اخراج وہ ہے روزے کو برباد کرنے والا۔ اگر سویا ہوا اور احترام ہو گیا کیا بات، اور اگر پہلے بھی اس نے جمع کیا اور اب نہانے کا موقع نہیں ملا
تو استنجا کر کے وضو کر کے وہ کھانا کھا لے, بعد میں اپنا نہا کر نماز پڑھ لے, روزہ ٹھیک ہے اس کا. روزہ کیوں چھوڑنا میرے بھائی, مسئلہ سیکھنا چاہیے. ٹھیک ہے رائٹ. یہ کسی طرح کا سوال ہے مولانا, خود ہی پڑھ کے اس کی وضاحت فرما دیں. مسجد میں سونے والے کو احترام ہو جائے تو شریعت کیا کہتی ہے؟ تو اب آپ مسجد میں سوتے ہیں, اگر یہ حالت واقع ہو جائے تو پھر مسجد کے علاوہ سونے کی کوئی جگہ نہ ہو, پھر معاملہ کیسا ہے؟ کیونکہ عمل بار بار ہوتا. مسجد تقدس کا کیا حال ہے؟ کال لے لیتے جی جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. صاحب کیسی طبیعت؟ جی الحمدللہ. عورت اعتکاف میں بیٹھی ہو تو مرد اس کے ساتھ باتیں کر سکتا ہے کہ نہیں؟ آپ کی آواز واضح نہیں ہو رہی, بڑا دبی آواز کے اندر آپ بات کر رہے ہیں, تھوڑا سا لاؤڈلی بولیے. میں نے کہا کہ اگر عورت اعتکاف میں بیٹھی ہو تو مرد اس کے ساتھ باتیں کر سکتا ہے یا نہیں؟ عورت اعتکاف پہ بیٹھی ہو جی, اور مرد اس کا کیا لگتا ہے؟ نہیں, خاوند اس سے باتیں کر سکتا ہے یا نہیں؟ کیا کر سکتا ہے؟ خاوند اس سے باتیں کر سکتا ہے. جی جی. ہاں, یہ بات آپ نے پوچھی. میں نے کہا کچھ اور کرنے کا پوچھ رہے ہیں, وہ تو ظاہر بات ہے کہ اعتکاف کی حالت میں اور کچھ تو نہیں نہ کر سکتے. مجھے خطرہ یہی تھا کہ آپ کہیں وہ نہ شروع کر دیں کہ اعتکاف کی حالت میں مرد یہ کر سکتا اس کے ساتھ نہیں. تو جو باتوں کی بات ہے یہ کوئی بات نہیں. باتیں تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اعتکاف میں تھے, صحیح بخاری شریف میں. تو آپ کی زوجہ محترمہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملنے کے لیے آئیں, دیر تک باتیں ہوتی رہیں. پھر آپ ان کو چھوڑنے کے لیے دروازے تک گئے, دروازہ مسجد میں ہی کھلتا تھا, وہاں تک آپ چھوڑنے کے لیے حجرے جو تھے بیویوں کے ساتھ ساتھ ہی تھے سائڈوں پر. تو باتیں دیر تک کی ہیں, بالکل جائز ہے, کوئی بات نہیں. باتیں نیک ہی ہونی چاہیے. یہ تو نہ ہو کہ وہاں رفث النساء عورتوں کے ساتھ شہوت کی باتیں شروع کر دے, ایسا نہ کرے. کوئی گھر کی کوئی بات ہے یا خبر گیری ہے تو ٹھیک. تو گھر کا کوئی کام کروا سکتا ہے؟ کیا کر سکتا ہے؟ گھر کا کوئی کام کروا سکتا ہے, کوئی کھانے. یار آپ کی میرے بھائی یا دوبارہ کال کر لیں, ہمیں بہت کان لگانے کے باوجود بھی آپ کی بات صحیح طور پہ سمجھ نہیں آ رہی. چلیں ٹھیک ہے, میں دوبارہ آپ دوبارہ کر لیں. دوبارہ کریں نا. جی مولانا, یہ سوال جو آپ نے پڑھا ہے خود ہی, یہ طالب علم نے جو سوال کیا کہ مسجد میں سونے والے کو احترام ہو جائے, شاید آ گئے بھائی. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی قبلہ, مرد اپنی بیوی کے ساتھ روزے میں شہوت کی بات کوئی کر سکتا ہے؟ بات صرف ساری چیزیں کر سکتا ہے, بوسہ لے سکتا ہے, گلے مل سکتا ہے, یا لیٹ سکتے ہیں, مگر یہ سوچ لے کہ دریا میں چھلانگ لگا کر نا پھر دامن تر ہونے سے بچنا مشکل ہے. ایسا نہ ہو کہ یہ کام کرتے کرتے نا آخری سٹیج تک پہنچ جائے, پھر لگاتار 2 مہینے کے روزے جن میں سے ایک دن کا ناغا بھی کیا, پھر نئے سرے سے رکھنے پڑیں گے. کس مصیبت میں پھنسے گا؟ اس لیے ڈر جائے اللہ سے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نوجوانوں کو منع کر رہے, جب وہ پوچھتے تھے کہ ہم اپنی بیوی کا بوسہ لیں, فرمایا نہیں. بوڑھا آیا, کہا ٹھیک ہے. بعد میں لوگوں نے کہا وہ نوجوان تھا, یہ بوڑھا سمجھ آ گئی لوگوں کو کہ اصل وجہ جو ہے یہ ہے, بوڑھا جو ہے وہ آگے کچھ نہیں کر سکتا. نوجوان کے بارے میں تو خطرہ ہی خطرہ کہ وہ غرق ہو جائے. تو اگر باتوں کی وجہ سے منی نکلا ہے تو وہ غسل جنابت فرض ہو غسل جاتا ہے؟ جنابت تو فرض ہوگا ہی ہوگا نا. جب منی نکلائی انما الماء من الماء, جب پانی نکل گیا تو پھر تو نہانا پڑتا ہی. بے شک وہ عورت کو نہ بھی چھیڑے چاڑے, خود ہی ایسی سوچ بچار میں پڑا رہا کہ منی نکل گئی, وہ تو پانی جب نکل جانا پھر غسل لازم آنا ہی. روزہ برقرار ہے؟ روزہ برقرار. وہ مزی کہتے ہیں کہ مزی سے نہیں ہوتا غسل. نہیں, مزید پر کوئی غسل نہیں. مزید پر تو معافی دی نا کہ اللہ کے رسول کو علم ہی تھا کہ چھیڑ چھاڑ سے پانی تو آ ہی جائے گا, مگر منی جو ہے نا گاڑا اور جوش کے ساتھ نکلی, وہ نکلی تو پھر تباہ ہو گئے, پھر سر پیٹتے رہ جائیں گے. چلو مہربانی جی. طالب علم جب مسجد میں سوتے ہیں احترام ہو جائے تو کوئی بات نہیں. اگر کوئی اور جگہ ہے نا سونے کے لیے تو وہاں سویا کریں. اگر وہ مسافر ہیں یا طالب علموں کی کوئی جگہ علیحدہ کمرے نہیں تو احترام ہوگا, تو پھر کیا وہ جا کر نہا لیں باہر مسجد سے نکل کر. اعتکاف والے کو بھی اگر ہو جائے تو پھر مسجد سے نکلنا لازم ہے, فوراً باہر نکلے, غسل کر کے آگے دوبارہ مسجد میں بیٹھے. اس پہ ایک سوال پوچھ لیں. پوچھ لیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ.